بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، اس وقت میری عمر بھی واجبی سی تھی۔ اگر تموچن کی نظریں وقت کی اس خلیج کو پاٹنے میں کامیاب ہو جاتی تو مجھے اس بڑے بازار میں اپنا ایک مضبوط حمایتی مل سکتا تھا، لیکن وہ میرا دن نہیں تھا۔ آنے جانے والوں میں بے شمار کڑیل جوان تھے، لیکن کسی کی آنکھوں میں میرے لیے شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ اجنبی چہرے سرسری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے یا بغیر دیکھے گزرے چلے جا رہے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے خاموش پا کر بوبی نے تن سے کہا، یہاں کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ کوئی آ بھی جائے تو تم اسے اپنے آپ سے دور رکھو گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت تم ایک زندہ بارودی سرنگ بنے ہوئے ہو۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم مجھے پیدل کہاں لے جا رہے ہو۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہوٹل کے سامنے ہی ہر قسم کی سواریاں موجود تھیں، مجھے اس طرح پیدل چلانے کا کیا مطلب ہے؟ تیزی اور پھرتی برقرار رکھنے کے لیے پیدل چلنا بہت سود مند رہتا ہے، اس نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر خاموش رہا۔ اس وقت میں پوری طرح ان دونوں کے رحم و کرم پر تھا، اور ان کی باتوں میں مشتعل ہو کر مجھے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ چند ثانیوں کے سکوت کے دوران میں نے اپنے خون کے ابال پر قابو پا لیا، پھر نرمی سے بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس حالت میں تم مجھے کراچی کب لے جاؤ گے؟ فکر نہ کرو، ہم کراچی تک پیدل جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس نے اپنی دانست میں عمدہ مذاق کیا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے گہری سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، لیکن بارودی بیلٹ کے ساتھ تم مجھے جہاز میں بھی نہیں لے جا سکو گے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے یہ سارا کھیل کس مقصد سے رچایا ہے۔ بظاہر باس ہم دونوں سے لا تعلقانہ انداز اختیار کیے ہمارے آگے چل رہا تھا، لیکن وہ بولا تو اندازہ ہوا کہ وہ ہماری گفتگو سے غافل نہیں تھا۔ اس نے اپنی رفتار قدرے کم کرتے ہوئے کہا، مڑ کر کہا، اول تو ہم فضائی سفر کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، اور اگر ایسی ضرورت پیش آ بھی گئی تو تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی شرارت کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ اس خیال میں نہ رہنا کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی والوں کے حساس آلات ہر دھات اور بارود کا سراغ لگا لیتے ہیں اور وہ لوگ تمہیں روک لیں گے۔ تمہاری بیلٹ بنانے والے نے ایسے ہر خطرے کا توڑ کر لیا ہے۔ طاقتور بارودی مادے کو ایسے مصنوعی فائبر میں محفوظ کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورس والوں کے جدید ترین آلات بھی اس کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ اس کا جواب مسکت تھا۔ اس نے میرا ذہن پڑھ کر بخوبی یہ بات جتا دی تھی کہ مجھے بارودی بیلٹ سے ایک لمحے کے لیے بھی نجات نہیں مل سکتی۔ میں ایسے پلاسٹک بموں کے بارے میں سن چکا تھا جو اپنی مخصوص بناوٹ کی وجہ سے کسی آلے کی گرفت میں نہیں آتے تھے، اور عالمی ہوا بازی کی تاریخ میں ان سے کئی بار تقریبی کام لیا گیا تھا۔ باس ہمارے ساتھ آ ملا تھا، اس سے باتیں کر کے میں اپنی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر سکتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کرنے کی بجائے ڈٹائی کے ساتھ ہنس کر کہا، تم بلا وجہ میری طرف سے مشکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہے ہو۔ میرے ذہن میں دور دور تک کسی شرارت کا منصوبہ نہیں ہے۔ میری نیت بالکل صاف ہے۔ تم کراچی پہنچنے کے بعد مجھے مکاؤ والوں کے سامنے پیش کرو گے تو میری پوزیشن خود بخود صاف ہو جائے گی۔ میں مکاؤ ضرور گیا تھا، لیکن وہاں ڈان کوانگ فو یا اس کے کسی آدمی سے نہیں ملا تھا۔ وہ دونوں غیر ملکی بدماش اس کے آدمی ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر انہیں شدت سے میری تلاش ہے تو وہ مکاؤ کے کسی کسینو کے پالتو گنڈے ہوں گے۔ بس اسی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے تمہیں زندہ رکھا گیا ہے۔ مدر مافیا کے ریکارڈ پر موجود سفارشات تمہارے حق میں نہ ہوتی تو تم اب تک ملک عدم کے راہی ہو چکے ہوتے۔ باس کا لب و لہجہ سپاٹ تھا۔ ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی اور میرا ذہن ایک بار پھر بری طرح الجھنے لگا۔ جب تک ہم جدید شہری تہذیب سے بہت دور چنگارا ویلی میں محصور تھے، حالات اتنے دگرگو نہیں تھے۔ وہاں ہمیں معلوم تھا کہ ہم کن حریفوں میں گرے ہوئے ہیں اور ہماری کون سی چال ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہمیں پائندہ گل اور سبقت اللہ کی خوبیوں اور خامیوں کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ ان دونوں کے ساتھ چال بازیاں کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے نتیجے میں ہمیں کیا نقصان پہنچ
پہنچ سکتا ہے یا ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس اجنبی ماحول میں بے یار و مددگار ہونے کے باوجود ہم شنگارا ویلی سے بخیر و عافیت نکل آنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن وادی سے باہر مانوس ماحول میں قدم رکھتے ہی متعدد خطرات نے اس تیزی سے سر ابھارا تھا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے کی بے مثال کہاوت یاد آنے لگی تھی۔ سب سے پہلے ہمارا ٹکراؤ ایلن اور پیٹر سے ہوا۔ وہ دونوں فری لانسر مجرم تھے اور معقول معاوضے پر کسی بھی وقت کوئی بھی کام کر سکتے تھے۔ ان سے ملاقات کی ابتدا دلچسپ انداز میں ہوئی، لیکن پھر ان کے کردار پر اسرار ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی معلومات اور جرائم کی دنیا میں اپنے وسیع تجربے کی بنا پر مجھے اور ویرا کو پہچان لیا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت کولمبیا کے کرنل جیسی جونز اور ڈیوڈ اسٹارز کے راس المیڈا کے لیے کام کر رہے تھے۔ راس المیڈا کو فکر تھی کہ پاکستان کے ایٹمی منصوبے میں تباہی پھیلانے کے لیے جو 2 نفری مشن بھیجا گیا تھا وہ پاکستان پہنچنے کے بعد یک بیک لاپتہ ہو گیا تھا۔ اسے ان دونوں کی سلامتی یا ہلاکت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ شاید یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ مارے یا پکڑے گئے ہیں تو ایلن ان کے مشن کو سنبھالے اور پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف کوئی ٹھوس منصوبہ بروئے کار لائے۔ ایلن کو بل جونز کے قتل کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، لیکن وہ راس المیڈا کو مرعوب کرنے یا اپنی اعلیٰ کارکردگی کا چکمہ دینے کے لیے پاکستان جانا ضروری سمجھ رہا تھا تاکہ اسے اس عرب پتی اور متعصب یہودی سے مزید کام مل سکے۔ دوسری طرف کولمبیا کا رسوائے زمانہ دہشت گرد کرنل جیسی جونز بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی کی طرف سے فکر مند تھا۔ اس نے 20,000 امریکی ڈالروں کے عوض ایلن کی خدمات حاصل کی تھی۔ ایلن پاکستانی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ہی ویرا کی زبانی اپنے سوال کا جواب پا چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی پاکستان میں ہم سے روابط برقرار رکھنے کا متمنی تھا۔ غزالہ ان معاملات میں زیادہ ملوث نہیں تھی، لیکن ویرا ہر بات کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اس کی نپی تلی رائے تھی کہ پاکستان میں وہ دونوں ہمارے مضبوط حریف ثابت ہو سکتے تھے۔ وہ تو انہیں جلال آباد ہی میں ختم کر دینے کا ارادہ رکھیے بیٹھی تھی۔ اگر ہمیں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کا مسئلہ درپیش نہ ہوتا تو شاید میں اس کے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیتا، لیکن مقدرات اٹل ہوتے ہیں۔ ہمارے اس سفر کے اختتام سے پہلے ہی اکبر خان نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ میرے تینوں ساتھی چیخا سرائے سے آنے والی کوسٹر میں رہ گئے تھے۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میرے بعد ایلن کا سلوک کیا رہا ہوگا یا ان پر کیا گزری ہوگی۔ وقت کی ٹھوس ترین حقیقت یہ تھی کہ میری کمر میں بارودی پٹا پڑا ہوا تھا اور جو بوبی کی انگلی کی خفیف سی جنبش سے میرے بدن کو ناقابل شناخت چیتڑوں میں بدل سکتا تھا، اور اسی پٹے کی وجہ سے ان دونوں نے مجھے اپنا قیدی بنایا ہوا تھا۔ وہ مافیا کے کارندے تھے۔ بعض پاکستانی نژاد ضرور نظر آتا تھا، لیکن وہ انگلینڈ سے خاص طور پر پاکستان بھیجا گیا تھا۔ اسے مافیا کی تباہی کے اسباب اور اس ڈرامے میں میرے کردار کے تعین کے فرائض سونپے گئے تھے۔ ان دونوں طرفہ مصائب کے علاوہ ایک تیسرا اور خطرناک ترین محاذ بھی میرا منتظر تھا، اور مافیا والے مجھے آخر کار اسی محاذ کا ایندھن بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تیسرے خطرے کا تعلق ڈان کوانگ فو کے ان آدمیوں سے تھا جو مکاؤ سے کراچی پہنچے ہوئے تھے۔ ایلن اور پیٹر کی تعداد 2 تھی۔ باس کے ساتھ بوبی کی جوڑی بھی بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح مکاؤ سے آنے والوں کی تعداد بھی 2 ہی تھی۔ باس کو صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ مکاؤ کے بدماش ہیں۔ وہ دونوں رازدارانہ انداز میں کراچی کے جرائم پیشہ افراد سے رابطے کرتے پھر رہے تھے اور انہیں میری تلاش تھی۔ مکاؤ کے بدماشوں نے اپنی وفاداریوں کے سلسلے میں سخت رازداری کا مظاہرہ کیا تھا، اس لیے میں نے باس کو تو چکر دے دیا تھا کہ وہ مکاؤ کے کسی جوئے خانے کے پالتو گنڈے ہو سکتے ہیں جو میری جیتی ہوئی رقم باری رقوم لوٹنے کے ارادے سے میرا کھوج لگاتے ہوئے کراچی پہنچے ہیں، مگر میں اس موقع کی نزاکت کو پوری طرح بھانپ رہا تھا۔ مکاؤ کے جوئے خانے بلا شبہ پوری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ عادی اور شوقین جواری دنیا کے گوشے گوشے سے کھنچ کر وہاں پہنچتے ہیں۔ پائپ، سگار اور سگریٹوں کے ملگجے اور مہکدار دھوئیں کے بادلوں میں اٹھلاتی ہوئی ہوش ربا میزبان لڑکیوں کی رہنمائی میں رات دن جوا کھیلتے ہیں۔ ان میں سے بعض کسینو ایسے پرفریب ہوتے ہیں کہ ان میں داخل ہونے کے بعد وقت کا ایک جگہ تھم کر رہ جاتا ہے۔ دن اور رات کے فرق سے بے نیاز وہاں کا ماحول وہی کا وہی رہتا ہے۔ کچھ کھلاڑی جیت کر اور بیشتر کلاش ہو کر وہاں سے نکلتے ہیں، کیونکہ ان جوئے خانوں میں دنیا بھر کے شاطر ترین شارپر بھی شوقینوں کے روپ میں موجود رہتے ہیں اور موٹی اسامیوں کو منصوبہ بندی کے تحت گھیر کر کنگال کر دیتے ہیں۔ لیکن میں نے مکاؤ میں اپنے قیام کے دوران جوئے میں قطعی شرکت نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں پہلے جیمی لائٹ مجھے بتا چکا تھا کہ ڈان کوانگ فو کو نیشی کاؤ کے قتل کی کڑیاں مل گئی تھیں، اور وہ اس بات پر بری طرح بنایا ہوا تھا کہ میں نے اس کا مہمان بن کر نہایت صفائی سے نیشی کاؤ کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔
جمی لائٹ شی کا سربراہ یا سپر آئی مین تھا، اس لیے اپنے آئی مین کی سوچ سے واقف تھا، ورنہ ڈان کوانگ فو نے ساکھ بگڑنے اور ہوا خیزی کے خوف سے اصل بات اپنی حویلی کی حدود سے باہر نہیں نکلنے دی تھی۔ اس نے خاموشی کے ساتھ میری تلاش شروع کرا دی تھی اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ جس دن بھی وہ مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا وہ میری زندگی کا آخری اور بدترین دن ثابت ہوگا۔ اپنے حریفوں اور حاسدوں کو عبرت دلانے کے لیے وہ میرے ساتھ انتہا درجے کی کمینگی اور صفاقی کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ آؤ اب پشاور میں پکڑے ہی گئے ہو تو قصہ خوانی بازار کا قہوہ بھی پی لو۔ طویل خاموشی کے بعد باس نے اچانک وہ دعوت دے کر مجھے حیران کر دیا۔ اس وقت ہم ایک گنجان چوک سے گزر رہے تھے جہاں پشاور کے متعدد روایتی قہوہ خانوں کے ساتھ ہی حلوائیوں کے چولہے بھی روشن تھے۔ یہ تمہاری خوش ذوقی کی علامت ہے، میں نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے کہا۔ جو لوگ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں وہ عموماً رحم دل بھی ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے درمیان کسی غلط فہمی نے جنم لیا تو مجھے کسی قسم کے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ ہم دشمن کو سسکا کر انتظار کی کوفت سے گزارنے کے عادی نہیں ہیں، باس نے ایسے گمبھیر لہجے میں کہا جیسے وہ زندگی کا کوئی اٹل فلسفہ بیان کر رہا ہو۔ تم حبیب جوانی کے ساتھ رہ چکے ہو، تم جانتے ہو کہ ہم لوگ سرعت سے فیصلے کرنے کے عادی ہیں اور اپنے فیصلوں پر اسی تیزی کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں۔ تمہارے ساتھ صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں، بیلٹ سلامت رہے یا چل پڑے۔ اپنے مقدر کے انتخاب کا اختیار تم کو ہے، ہم تمہیں ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ اپنی ذہنی اور جسمانی توانائیاں ہم زیادہ اہم کاموں کے لیے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس وقت مجھے فضا میں خنکی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن مقامیوں کے لیے وہ خوشگوار موسم تھا، اس لیے قہوہ خانوں سے باہر بینچوں، چارپائیوں اور سال خوردہ چوبی کرسیوں پر بیٹھے قہوہ پینے اور ہنسنے بولنے میں مصروف تھے۔ انہیں قہوہ خانوں میں لگی ہوئی پیال کی فرشی نشستوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ باز چوکھٹ سے باہر جوتے اتار کر ایک قہوہ خانے کے تنگ سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہم دونوں نے اس کی تقلید کی۔ باہر کے چبوترے پر روشن چولہوں پر ابلتے ہوئے دودھ اور قہوے کی اشتہا انگیز خوشبو نے کمرے کی فضا کو مہکایا ہوا تھا۔ ہم پیال کے نرم اور آرام دہ فرش پر پوری طرح بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک سرخ و سفید اور نوخیز لڑکا قہوہ دانی کے ساتھ 3 خالی پیالیاں لے آیا۔ ہمارے بارے میں اس کا رویہ بالکل سپاٹ تھا، کیونکہ پشاور والے ہمیشہ سے اپنے شہر میں سفید فاموں اور ملک کے جنوبی اور وسطی حصوں سے آئے ہوئے سیاحوں کو دیکھنے کے عادی رہے ہیں اور اپنی اعلیٰ روایات، سخت گیری، مشروط شخصی آزادی اور سرحد پار سے آنے والی سستی منشیات کے پراسرار بکھیڑوں کی وجہ سے پشاور ہمیشہ غیر ملکیوں کے لیے پرکشش رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کھٹمنڈو کی طرح پشاور کے گلی کوچوں میں بھی ہر نسل کے بے شمار سفید فام لڑکے لڑکیاں مارے مارے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ لڑکے کے چلے جانے کے بعد باس کے اشارے پر بوبی نے کھولتا ہوا قہوہ پیالیوں میں انڈیلا۔ ہم تینوں نے اپنی اپنی پیالیوں سے پہلا گھونٹ لے کر پیالیاں رکھ دی۔ اجازت ہو تو سگریٹ سلگا لوں، میں نے باس سے سوال کیا۔ جو چاہو کرتے رہو، بس یہ یاد رکھنا کہ لغزش ہوتے ہی بٹن دبا دیا جائے گا۔ باس نے اپنی جیب سے غیر ملکی برانڈ کا پیکٹ اور لائٹر نکالتے ہوئے کہا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے بوبی کی طرف دیکھا۔ وہ بارودی بیلٹ کا ننھا سا ریموٹ کنٹرول یونٹ اپنے بائیں ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ بیلٹ پھٹتی تو میرے ساتھ ان دونوں کے بھی چیتھڑے اڑ جاتے۔ وہ مجھے اسی وقت اڑا سکتے تھے جب میں ان سے دور ہوتا یا بالفاظ دیگر فرار ہونے کی کوشش کرتا۔ اس باریکی کا دھیان آتے ہی شاید میرے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اپنی مسکراہٹ کا ادراک بھی نہ تو ہوتا اگر باس بری طرح چونک نہ پڑتا۔ کیا بات ہے، تم کس بات پر خود ہی خود مسکرا رہے ہو؟ وقت کی ستم ظریفی پر مسکرا رہا ہوں، میں نے کہا۔ کل میں تم میں سے تھا، آج تمہارا قیدی ہوں۔ کل جب مکاؤ والے حقائق بیان کریں گے تو تم مجھے دوبارہ اپنی صفوں میں قبول کر لو گے۔ برا نہ مانو تو میں ایک بات پوچھ لوں؟ جب تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تم ایک نہیں 10 سوال پوچھ سکتے ہو۔ مافیا میں باس کا لقب رائج نہیں ہے، پھر بوبی تمہیں باس کیوں کہہ رہا ہے؟ تمہیں بہت دیر میں خیال آیا؟ میرے ذہن میں یہ لفظ شروع ہی سے بری طرح چبھ رہا ہے۔ بوبی باہر کا آدمی ہے، مجھے ایک مددگار کی ضرورت تھی۔ میں نے معاوضے پر اسے اپنے ساتھ لیا ہے۔ یہ پہلے بھی معاوضہ لے کر حبیب جوانی کے لیے مال اور رقوم کی ترسیل کا کام کرتا تھا۔ یہ ہر اس شخص کو باس کہنے کا عادی ہے جو اسے اس کی خدمات کا معقول معاوضہ ادا کرتا ہو۔
کیا میں یہ سمجھوں کہ تم ڈان 3 یا اسی رتبے کے آدمی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ہولے سے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی۔ اس سے کم درجے کا آدمی مقامی بے قاعدگیوں کے خلاف تحقیقات کر ہی نہیں سکتا۔ تم جانتے ہو کہ ڈان 3 کے کیا اختیارات ہوتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اپنے ڈان 3 کے ساتھ ایک قہوہ خانے میں اتنی بے تکلفی سے بیٹھا ہوا ہوں۔ نیشی کاؤ سے بات کرتے وقت میری روح پناہ ہونے لگتی تھی۔ اس کی آواز ہی بلا کی قہر بار تھی۔ اسے نیشی کاؤ کی وہ تعریف پسند نہ آئی۔ وہ تلخی سے بولا، ہر شخص کا اپنا مزاج اور انداز ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو عذاب بنائے رکھتا تھا۔ میں خود خوش و خرم رہ کر اپنے حریفوں کی زندگیاں عذاب بنانے کا عادی ہوں۔ جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں وہ میری خوش مزاجی سے بری طرح تھراتے ہیں۔ تم یہاں سے ترقی کر کے ڈان 3 جیسے بڑے مقام پر پہنچ گئے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس دوران میں مجھے ایک بار بھی تم سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ میرے لیے یہ بات، اس نے پرغرور انداز میں میری بات کاٹ دی، یہاں سے میرا کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا۔ میری تربیت بمبئی میں ہوئی۔ جب وہاں سماج سدھار کی مہم چلی تو مطلوبہ لوگوں کی فہرست میں میرا نام سب سے اوپر تھا۔ ہمارے سرمایے سے الیکشن جیت کر اسمبلیوں میں جانے والے ہمارے سروں کے طلبگار بن چکے تھے۔ میں اس برے دور میں خاموشی سے باہر نکل گیا اور وہ اچھا ہی ہوا، ورنہ آج میں وہ نہ ہوتا جو ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے ملکوں میں سیاستکاروں اور بدماشوں کے بیچ بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ بدماش ووٹ نہیں لے سکتا، سیاستکار نوٹ نہیں لٹا سکتا۔ ووٹ لینے والے کو نوٹ ہم دیتے ہیں، انہیں سب معلوم ہوتا ہے ہم مال کہاں سے لاتے ہیں، لیکن جب اپنے ہی جوش میں اندھے ہو کر غداری پر تل جائیں تو کون کس پر اعتبار کر سکتا ہے؟ اس کا وہ انکشاف سن کر میں اندر سے سن ہو کر رہ گیا۔ مدر مافیا والوں نے پاکستان میں اپنی تباہی کے اسباب دریافت کرنے کے لیے اگر ایک بھارتی ڈان کو بھیجا تھا تو اس میں کوئی اور راز بھی پوشیدہ ہو سکتا تھا، مگر میں اس وقت وطن کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مجھے مافیا کے عہدے نامے کی روح یاد تھی۔ اس کی روح سے مافیا کا ہر رکن وطن، مذہب اور خون کے رشتوں سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف جرائم کو پروان چڑھانے کے مشن پر کام کرتا رہتا ہے۔ ہر جگہ قانون کی دھجیاں اڑانا اس کا فرض ہوتا ہے۔ انتہا یہ تھی کہ حریفوں سے تصادم کی صورت میں بھی مافیا والے قانون سے کوئی مدد نہ لینے کے پابند تھے، کیونکہ دو متصادم فریقوں کے درمیان قانون کی قوتیں بروئے کار آنے سے جرم کمزور ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مافیا والے جہاں بھی تھے اپنی طاقت اور دہشت گردی کے بال بوتے پر زندہ تھے۔ وہ جہاں بھی اپنے کسی ابھرتے ہوئے حریف کے مقابلے میں کمزور پڑتے تھے وہاں سے میدان چھوڑ کر پسپائی اختیار کر لیتے تھے۔ میں زمین کے حوالے سے کوئی بات کرتا تو وہ اسی لمحے مشتعل ہو سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اوپری دل سے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ جب کٹ پتلیاں اپنی من مانی کرنے لگیں تو کھیل بگڑ جاتا ہے اور پتلیوں کی ڈوریاں کاٹ کر انہیں کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا جاتا ہے۔ میں فخر سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مجھے اشتہاری مجرم قرار دلوانے والے سیاسی ٹھگوں میں سے آج ایک بھی غدار زندہ نہیں ہے۔ وہ سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر بولا، میں نے ہر غدار سے بدلہ لیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم مجھ سے اس قدر کھل کر باتیں کر رہے ہو۔ میں نے اچانک ہی پینترا بدل کر خوش آمدانہ لہجے میں کہا، میں پوری طرح تمہارے قبضے میں ہوں، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرے باقی ساتھی کہاں اور کس حال میں ہیں۔ میرے سوال پر اس کے چہرے پر معنی خیز لکیریں نمودار ہو گئیں۔ پھر وہ آہستگی سے بولا، سچ پوچھو تو میں خود بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بلا وجہ اس قہوہ خانے میں نہیں لایا ہوں۔ اس بار میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ ان کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ وہ کون ہے؟ ان کی تعداد کیا ہے؟ ان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس نے میرے چہرے پر نظریں جما کر دھیرے دھیرے کہا، تم میری تسلی کرا دو، میں تمہارے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے قدرے رک رک کر کہا، اب تم مجھے حیران کر رہے ہو۔ ان میں سے ایک میرا بہت پرانا دوست اور مددگار ہے، دوسری میری بیوی ہے، اور اس نے مجھے خاموش پا کر لقمہ دینے کی کوشش کی۔ بس ہم تین ہی تھے۔ میں نے یک لخت فیصلہ کیا کہ اس سے موقع پر مجھے ویرا کا ذکر سرے سے گول کر دینا چاہیے۔ اس وقت مجھے باس یا ڈان 3 کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ گڈ۔ اس نے ایک لمبا گھونٹ لے کر قہوے کی پیالی خالی کر دی۔ بوبی نے فوراً ہی کسی مستعد خادم کی طرح اسے دوبارہ لبریز کر دیا۔ ڈان 3 بولتا رہا، تمہارے اس بیان کی تصدیق اکبر خان کی کہانی سے بھی ہوتی ہے۔ لنڈی کوتل کے بازار میں تم اپنے دوست کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ تمہاری بیوی وہی لڑکی ہو سکتی ہے جس نے تمہارے ہمراہ کوسٹر سے اترنے کی کوشش کی تھی، لیکن اکبر خان نے سختی سے اسے روک دیا تھا۔ تم ذہن پر زور دو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور عورت بھی رہی ہو۔ اس کے اعتماد کی وجہ سے میرا حلق خشک ہونے لگا۔ میں نے اضطراری انداز
انداز میں اپنی پیالی سے قہوے کا ایک گھونٹ لیا اور ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنے پچھلے بیان پر اڑا رہا۔ میں نے کہا نا کہ ہم 3 تھے، تم اکبر خان کے بیان کا حوالہ دے رہے ہو اور دوسری عورت کی بات بھی کر رہے ہو۔ اکبر خان کو صرف تمہاری تصویر دی گئی تھی، اس نے تمہارا شکار کر لیا، تمہارے حوالے سے جو کچھ سامنے آیا اس نے وہ بھی نوٹ کر لیا، اس نے مزید کچھ جاننے کا تجسس نہیں کیا، مگر میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنی کسی اہم ساتھی کو بھول رہے ہو۔ وہ بہت ہوشیاری اور مکاری کے ساتھ مجھے باتوں میں الجھا کر ایک ایسے موڑ پر لے آیا تھا جہاں میرے لیے اپنی بات سے ہٹنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے لب و لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے ویرا کے بارے میں معلوم تھا۔ وہ ابتدا سے اس بات کو چھپاتا رہا تھا لیکن اس وقت مجھے گھیرنا چاہ رہا تھا۔ تم پہیلیاں بجوا رہے ہو، تمہیں کوئی بات معلوم ہے تو کھل کر بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہیں کوئی مناسب جواب دے کر مطمئن کر سکوں۔ تم سے غلط بیانی کر کے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ بدرو دادا کے آدمیوں کی کہانی میں 2 آدمیوں اور 2 عورتوں کا ذکر تھا۔ ولی انہیں اپنے ٹرک میں چیخا سرائے تک پہنچا کر آیا تھا۔ اب بتاؤ کہ تم فرزانہ نامی سفید فام عورت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اوہ، میں نے بے ساختہ قسم کی اداکاری کرتے ہوئے اپنا سر تھام لیا۔ تم بلا وجہ خود بھی الجھ رہے ہو اور مجھے بھی الجھا رہے ہو۔ وہ باہر سے آئی ہوئی ایک ریسرچ اسکالر ہے۔ اغوا والی رات میرے فلیٹ میں موجود ہونے کی وجہ سے وہ مفت میں ماری گئی۔ تم چاہو تو گالان جا کر اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ گالان یہ کیا بلا ہے؟ اس نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ شنگارا ویلی کا دارالخلافہ سمجھ لو۔ شنگارا ویلی کے حکمراں اسی پلیٹو پر رہتے ہیں۔ وہ وہاں کیوں رہ گئی؟ ڈان کو میرے چکر میں آتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ سفید فاموں کی روایتی رومان پسندی یا مہم جوئی کہہ لو، وہاں کے سردار نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مہمانداری کی پیشکش کی تھی اور وہ وہیں رہ گئی۔ ہم لوٹ آئے۔ ہو سکتا ہے اب تک کوئی شنگاری اسے زبردستی شادی کر بیٹھا ہو۔ خیر، جلد ہی تمہارے اس بیان کی بھی تصدیق ہو جائے گی۔ میرا ایک آدمی ان دونوں گوروں کی تلاش میں لگا ہوا ہے جو تمہاری کوسٹر کے ٹھیکیدار تھے۔ میں ان سے سچ اگلوا لوں گا۔ وہ بہت پہلو دار باتیں کر رہا تھا، پہلے اپنی تنہائی کا رونا رو رہا تھا، اسی وجہ سے اس نے بوبی کی خدمات حاصل کی تھی، مگر اس وقت وہ اپنے کسی اور ساتھی کا ذکر نکال بیٹھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اگر ایلن اور پیٹر یا ان میں سے کوئی ڈان 3 کے ہاتھ لگ جاتا تو میرا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ وہ دونوں تو ویرا کو پہچان بھی چکے تھے۔ وہ آتے ہی ڈان 3 کو بتا دیتے کہ چوتھی عورت فرزانہ نہیں ویرا تھی اور اس نے میرے ساتھ ہی چیخا سرائے سے سفر کیا تھا۔ کوئی امکان تھا کہ وہ ویرا کی مقامی قیام گاہ سے بھی باخبر ہوتے، لیکن وہ آنے والے وقت کے مسائل تھے۔ اس وقت میری اور ڈان 3 کی اعصابی جنگ چل رہی تھی اور مجھے کسی کرتب سے اس پر برتری حاصل کرنی تھی تاکہ برا وقت آنے سے پہلے میں اپنی گلو خلاصی کی کوئی راہ نکال سکوں۔ پھر ہم یہاں وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ ہمیں اس آدمی کی طرف چلنا چاہیے۔ میں نے کہا، یہیں بیٹھے تماشا دیکھتے رہو۔ وہ احتجاجیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، خرابی یہ ہے کہ افغان کی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کو پشاور میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تورخم سے جمرود روڈ پر آتے ہوئے یونیورسٹی ٹاؤن سے پہلے ایک بہت بڑی افغان مہاجر بستی ہے۔ کوسٹر کو وہیں روک لیا گیا ہوگا۔ وہاں سے سب لوگ بسوں یا کرائے کی دوسری سواریوں کے ذریعے شہر میں داخل ہوئے ہوں گے۔ اتنے بڑے شہر میں 2 آدمیوں کا سراغ لگانا آسان کام نہیں ہے۔ اس کی مایوسی میرے لیے امید افزا تھی۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، تو یوں کہو کہ تمہیں میرے ساتھیوں کے ٹھکانے کا بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تمہاری ساری توجہ میری ذات پر مرکوز تھی۔ اس وقت بھی تم خود فرزانہ کا ذکر کر دیتے تو میں اسے ذرا بھی اہمیت نہ دیتا۔ تم نے اس کا ذکر گول کرنا چاہا اور اس لیے وہ اہم ہو گئی۔ اب میں ان بدماشوں کو گوروں سے اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ ان گوروں سے تمہاری کیا پرخاش ہے؟ میں نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ بزنس، وہ مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تم بھول رہے ہو کہ ہم مافیا والے ہیں۔ اس کوسٹر میں اعلیٰ درجے کی ہیروئن کی بھاری مقدار لائی گئی ہوگی۔ ٹھیکیدار کو اندر کی سب باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ اپنا مال بھی لاتے ہیں۔ یہ سب پوری کھیپ مل گئی تو کام کے ساتھ بزنس بھی ہو جائے گا۔ باس، اچانک بوبی نے برائی ہوئی آواز میں پہلی بار زبان کھولی، تمہارے آدمی کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم اکبر خان کے ماموں کا ہوٹل چھوڑ کر اس بے نام و نشان قہوہ خانے میں آ بیٹھے ہیں؟ دیکھتے جاؤ، وہ سیدھا یہیں آئے گا۔ اینی کو فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر میری کھوپڑی گرم ہو گئی، ورنہ ہم اس وقت بھی وہیں ہوتے۔ میرا آدمی 8:30 بجے سے پہلے وہاں پہنچے گا۔ میں کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ چلو وہیں چلتے ہیں۔ میں نے فوراً ہی لقمہ دیا۔ میرا اندازہ تھا اس وقت تک کیپٹن بابر یا مقامی STF یونٹ کی جانب سے کوئی نہ کوئی پارٹی ہوٹل میں پہنچ ہی جائے گی اور ڈان 3 کے فرار کی ساری
تمہاری راہیں مسدود ہو کر رہ جائیں گی۔ قہوہ پیو اور انتظار کرو، یہاں بہت مزیدار ہے، اس نے سلگانے والے انداز میں کہا اور قہوے کی پیالی اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لی۔ اس کی آنکھیں پر خیال انداز میں قدرے سکڑ گئی تھیں۔ قہوے دانی کو خالی کرنے کے بعد پھر بروا لیا گیا۔ ڈان 3 سگریٹیں پھونک پھونک کر اس انداز میں قہوے پیے جا رہا تھا جیسے اس کی پیدائش یا کم از کم پشاور آمد کا مقصد ہی قہوہ نوشی رہا ہو۔ میں خاموشی سے الگ تھلگ بیٹھا، اپنی ہی پریشانی میں مبتلا تھا۔ ابتدا میں قہوے کی 2 پیالیوں نے بہت لطف دیا، لیکن پھر قہوے سے میری طبیعت اکتا گئی اور میں نے ہاتھ روک لیا۔ اس دوران میں قہوہ کھانے کے اکا دکا افراد اس کمرے میں ضرور آتے جاتے رہے، لیکن کسی گاہک نے وہاں باقاعدہ بیٹھک جمانے کا ارادہ نہیں کیا اور ہم تینوں وہاں تخلیے میں بیٹھے رہے۔ وقت بہت دھیمے دھیمے سرک رہا تھا، مجھے بے چینی کے ساتھ 8:30 بجنے کا انتظار تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ڈان 3 کا آدمی کس طرح رابطہ رکھتا ہے۔ 8 بج کر چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ کمرے میں گونجنے والی ہپ کی دھیمی سی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ آواز ڈان 3 کے جسم کے کسی حصے میں سے آ رہی تھی۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید اس کا باہر سنا جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ آواز پیدا ہوتے ہی ڈان 3 نے عجیب عجلت میں اپنی داہنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب وہ باہر آیا تو اس میں ایک مختصر سا سیاہ آلہ دبا ہوا تھا اور وہی ہپ کی آواز کا مخرج تھا۔ میں نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ وہ کوئی لاسلکی مواصلاتی آلہ تھا جو کوئی سگنل وصول کر رہا تھا۔ ڈان 3 نے چٹکی سے اس کا نازک سا اینٹینا باہر کھینچا اور ایک بٹن دبانے کے بعد اس آلے کو اپنے کان کے قریب لے جا کر ہولے سے کہا، فاکس اوور۔ اس کے الفاظ نے مجھے پھر چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ڈان 3 شفاقانہ انداز میں ہنسا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ایلن اس کے ساتھ ہے، وہ ہیروئن کے سودے کا جھانسا دے کر اسے اپنے ساتھ لے آیا ہے، تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں یہاں موجود ہوں گے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر لٹھ دے مارا ہو۔ ایلن کی آمد کا مطلب تھا کہ ویرا کے بارے میں میرے جھوٹ کی پول کھلنے ہی والی تھی۔ ایک بار بے اعتمادی کا آغاز ہو جاتا تو ڈان 3 میری کسی بھی بات پر اعتبار نہ کرتا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کراچی پہنچنے سے پہلے ہی میرے ساتھ بدسلوکیوں کا سلسلہ شروع کر دیتا۔ تمہارا آدمی کہاں سے بول رہا تھا؟ کیا اس کے پاس بھی وائرلیس موجود ہے؟ بوبی حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ تم بالکل ہی گودی ہو، اس کے پاس ٹرانسمیٹر نہ ہوتا تو وہ مجھ سے کیسے بات کرتا؟ وہ اکبر خان کے ماموں کے ہوٹل کے باتھ روم سے بول رہا تھا۔ میں نے ان دونوں کو اس قہوہ خانے میں بلا لیا ہے یہاں، اس نے حیرت سے کہا۔ وہ آ کر کوئی گڑبڑ نہ کر دے، یہاں بہت زیادہ چہل پہل ہے، ہم ذرا سی دیر میں سینکڑوں مقامیوں میں گر کر رہ جائیں گے۔ تم اسے کیوں کہیں اور بھی بلا سکتے تھے؟ یہ باتیں تمہاری سمجھ سے باہر ہیں۔ ڈان 3 کا لہجہ برتری کے احساس سے بوجھل تھا۔ اس وقت بھیڑ باڑ ہی ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگی، بس مجھے قہوہ خانے کے مالک سے ذرا سی بات کرنی ہوگی تاکہ وہ ہم لوگوں کی موجودگی کے دوران میں کسی اور گاہک کو اندر نہ آنے دے۔ وہ اٹھ کر دروازے پر جا کر کھڑا ہوا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ میری پوری توجہ بوبی پر مرکوز تھی مگر وہ غافل نہیں تھا۔ میرے لیے گلو خلاصی کی بس ایک ہی راہ تھی کہ کسی طرح ریموٹ کنٹرول یونٹ میرے قبضے میں آ جاتا۔ ایسی صورت میں وہ دونوں بارودی بیلٹ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔